وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن اکیڈمی عائشہ صدیقہ، میں رمشا سحر، اور آج کا ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں اسپیشلی یوتھ کے لیے، اور یوتھ کے لیے بھی وہ چیز جو اچھی بیٹیوں کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے نامحرم کا خیال، یا آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اٹریکشنز۔ اچھا جی، اب ہوتا کیا ہے کہ ٹین ایج میں آ کر، یا اس سے بڑی ایج بھی آپ لے سکتے ہیں، کہ اس میں ہمیں مخالف جنس کے متعلق اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں یہ چیز نہیں کرنی۔ تو اس چیز سے کیسے بچا جائے، اور اگر ہم اس کو حلال وے میں بھی لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا رستہ ہے؟ تو بات شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، آغاز کرتے ہیں قرآن پاک سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران میں، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل والمسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن مآب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مزین کر دیا حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ شہوات کیا ہوتا ہے؟ ایسا خیال، ایسی ڈیزائرز، ایسی آپ کی خواہشات جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ آپ کا دل ایک چیز کو چاہ رہا ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ غلط ہے، آپ رکنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کو پھر حب ہے شہوات سے، یعنی کہ ایک انسان سے نہیں، ایک انسان کا جو خیال ہے آپ کو وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں بات کرنا آپ کو پسند ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے کیسے نکلا جائے؟ تو آج کچھ آپ کے سامنے ٹپس رکھوں گی قرآن پاک سے ہی اور احادیث سے ہی، کہ یہ چیز ہماری اکثر یوتھ اس چیز کا شکار ہے، تو ہم اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلا رستہ آپ کو بتاتی ہوں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، دنیا میں دو چاہتے ہیں، ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، ہوگا وہی جو ہے میری چاہت۔ اگر تو نے مان لی وہ جو ہے میری چاہت، میں دے دوں گا تجھے وہ جو ہے تیری چاہت۔ اگر تو نے نہ مانی وہ جو ہے میری چاہت، میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو ہے تیری چاہت، پھر ہوگا وہی جو ہے میری چاہت۔ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ کیا چیز؟ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اپنی اٹریکشن یا اپنی خواہش میں نامحرم لے لیں یا آپ کوئی بھی لے لیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو آپ کو اللہ کی چاہت اپنائیں گے تو آپ کی چاہت ملے گی، ورنہ آپ جتنا مرضی انسان کے پیچھے گر جائیں یا بھاگ لیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں نہ اپنائی تو آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا، یا وہ بھی نہیں ملے گی۔ تو پہلے جو میں نے آیت رکھی، میں دوبارہ ریوائز کر دوں، اس سے میں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان کو اچھی لگتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے غلط ہے، لیکن کنٹرول کرنے کا طریقہ ہم جان رہے ہیں۔ اور ابھی حدیث قدسی میں نے آپ کو ایک کیا بتایا؟ ایک سلوشن بتایا، ایک حل بتایا ہے کہ اچھا اگر اس کے سد باب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو کیا جانا کہ اس کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنانا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنانا شروع کر دیں۔ کیا چاہت ہے؟ پہلی چاہت تو اللہ تعالیٰ کے سارے بات میں کیا چیز آتی ہے کہ اسی بات کے اسی آیت کے فوراً بعد ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ،
کیا تمہیں اس سے بہتر بتا دوں؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کر لیں، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں جو میں تمہیں ساری اٹریکشن کی گنوائی، جس میں نساء بھی آتی ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں، مال بھی آتا ہے، اور کھیتیاں بھی آتی ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے، اس کو آپ ایز اے سمبل لے لیں کہ برانڈیڈ کارز یا بیٹے، ان چیزیں بھی انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب ان چیزوں کو پیچھے پڑ کر کچھ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم اس کو اگر پانا چاہیں تو کیا بات تھی کہ پہلے نمبر پر تقوی اختیار کرو، کیونکہ آج کا میرا ٹاپک ٹین ایج گرلز کو لے کے ہی ہے، تو اس لیے میں النساء تک ہی رہوں گی۔ اچھا جی، پہلے نمبر پر کیا آیا کہ اگر اللہ کے تھرو اپنے چاہت کو پانا ہے تو آپ کو پہلے اللہ کی چاہت کو اپنانا پڑے گا، اور اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کیا چیز؟ تقوی۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے بچنا، کس چیز سے؟ برے انجام سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ تو پہلے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے، آپ کو کسی کا خیال یا جو بھی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، کیا وہ آپ کے محرم میں سے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ تو الارمنگ بات ہے، پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا رستہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز آ رہی ہے تو اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس میں تقوی کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر یہ چیز آپ سوچ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں۔ اگر آج آپ کسی نامحرم کو لے کر بیٹھی ہیں، ان کا خیال آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ سوچ رہی ہیں اور آپ مجبور ہے بات کرنے پہ اپنے دل کے ہاتھوں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کیا آپ کو کنفرم ہے کہ وہ آپ کو نکاح کے ذریعے حلال بھی بنایا جائے گا کہ نہیں؟ اور پھر یہ آپ آج جیسا کرو گی آپ کو محرم بھی ویسا ہی ملے گا، کیونکہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ تو اب یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے خیالات میں کسی نامحرم کو جگہ دیتی ہیں، کل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کا محرم بھی، پھر ظاہر سی بات ہے نکاح میں آپ کے ہوگا لیکن سوچتا کسی اور کو بھی ہوگا، یا بظاہر اگر ایسا نہ بھی ہو تو بعد میں جا کر ایسا کچھ ہو جائے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، یہ رستہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیری آن، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں، یعدہم ویمنیہم، شیطان تمہیں وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک؟ تو شیطان تو ٹرسٹ وردی نہیں ہے، شیطان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اب پھر ٹرسٹ وردی کون رہا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ کو کیا اختیار کرنا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی میں آپ جانتی ہیں آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ اس کو حلال رشتے میں لاؤ گے، اگر نہیں تو پھر آپ پہلے نمبر پر کیا کرو کہ اپنے ذہن کو خالی رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے محرم کے لیے، وہ بھی یہ سوچ کے کہ اگر آج میں نے خاص کر لیا تو آگے مجھے بھی خاص ملے گا۔ دوسری چیز کیا کرنی پڑی ہوگی؟ اپنی نظروں کو جھکانا ہوگا۔ قرآن پاک میں سورۃ نور میں ہی حکم ہے کہ آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ دیکھیں اسلام میں آپ کہہ دیں کہ مکمل طور پر نامحرم کو دیکھنا منع نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود حبشیوں کا وہ کھیل دیکھا تھا، ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن دوسری طرف دوسرے دلائل بھی ملتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ملا تھا ابن مکتوم کو دیکھ کر۔ تو اس میں بات کیا ہے کہ وقتی طور پر اگر آپ کے اس میں ایسی نہیں ہے، ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، آپ چیزیں دیکھ رہے ہو، تو اس میں تو غلطی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دل آپ کو کسی اور ہی راہ پر لے چلے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نظروں کو جھکانا ہوگا۔ اور یہ نظریں کیوں جھکائیں گی آپ؟ اس لیے جھکائیں گی کہ میں نے اپنی چاہت کو پانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم
چاہتوں سے خالی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو ہم لوگ حلال وے سے حاصل کریں گے، اپنی نظروں کو جھکانا ہوگا. ٹھیک. دوسری چیز کیا کرنی ہوگی کہ سورۃ الاحزاب میں ہی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی آوازوں میں نرمی پیدا نہ کرو. ٹھیک ہے، تم بات کرو، سیدھی اور کھری بات کرو، قول معروفہ کرو. یعنی جب آپ کا انٹریکشن ہو کسی ایسے انسان سے یا دوسروں سے، تو آپ کیا کریں گی؟ ایک سیدھی بات، یعنی ایسی بات جو معروف عام ہے، یعنی کہ اس کا کوئی غلط مطلب نہیں نکل سکتا، آپ وہ بات کرو. لیکن آپ کا جو لہجہ ہو وہ لہجہ ایسا بٹرنگ نہ ہو اور نرم نہ ہو کہ جو صرف اور صرف آپ کے محرم کے لیے خاص ہے. اچھا، آپ یہ بھی کیوں کریں گی؟ کیونکہ ہر لڑکی کے، ہر میل فیمیل دونوں چاہتا ہے کہ جو ان کی لائف پارٹنر بنے وہ صرف اس کے لیے مخصوص ہوں. تو آج اپنی یہ چیز آپ مخصوص کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ آگے آپ کو خالص ملے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے دیں گے بھی. تو یہ 3 چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو محرم کے دائرے میں لایا جائے. اگر وہ آپ کے محرم نہیں ہے تو برائے مہربانی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کریں، اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، یہ جو حق ہے میرے دل پہ یہ صرف اور صرف میرے شوہر کا ہے. اگر آج میں خیانت کروں گی، خود سے کہیں اگر آج میں خیانت کروں گی تو آگے مجھے بھی خیانت کرنے والا ہی مرد ملے گا. اور کوئی مسلم عورت، بلکہ مسلم کیا کہ کوئی لڑکی یہ چیز نہیں چاہتی. اور سیکنڈ کیا کرنا تھا؟ اپنی نظروں کو جھکانا تھا، آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. اور تیسرے نمبر پر بات کر رہی ہے نپی تلی، اور پھر موبائل فونز پہ دوسری بات کو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ آپ کیوں کریں گی؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا ایگریمنٹ کریں گی کہ اللہ تعالیٰ آج میں آپ کی چاہت کو اپنا رہی ہوں، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آپ عنقریب مجھے میری چاہت سے نواز دیں گے. تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کلپ. انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے جو دوسری انسان کے اندر محبتیں جاگتی ہیں یا اس کو خیال مزین کرتا ہے بیٹوں کا یا مال کا، اس کے ذریعے سے ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنا کر اپنی چاہت حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.